السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ذیشان رضوی ہے اور میں طالب علم ہوں ریحان ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بیچ 21 کا۔ آج میرے مہمان ہیں رحمت امپاورمنٹ والے۔ رحمت صاحب ایک باصلاحیت نوجوان پردوش لیڈ فیسیلیٹیٹر ہیں جو ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ ایک مؤثر کمیونیکیشن ایڈوکیٹ اور پوڈ کاسٹر کے طور پر لوگوں کی ذہنی و فکری ترقی کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ اپنی بصیرت، تجربے اور مثبت سوچ کے ذریعے وہ افراد کو خود اعتمادی، بہتر اظہار خیال اور ذاتی نشوونما کی طرف راغب کرتے ہیں۔ رحمت امپاورمنٹ والے کا مشن معاشرے میں علم، شعور اور بااختیار سوچ کو فروغ دینا ہے تاکہ ہر فرد اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ آج میرا جو ٹاپک ہے رحمت صاحب سے ڈسکشن کرنے کا وہ ہے کہ ہم ہاؤ وی کین یوز ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن، ہم کیسے اس کو کر سکتے ہیں۔ تو ٹرانسفارمیشن آف ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن۔ سو خوش آمدید رحمت صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ذیشان رضوی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، خدا کا کرم ہے۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کا جو ہم نے اپنا ٹاپک چنا ہے آپ سے ڈسکشن کے لیے، تو آپ ہمارے لیے کیا انفارمیشن دیں گے؟ میرے پاس کچھ سوالات ہیں اس سلسلے میں کرنے کے لیے کہ دا رول آف ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن، تو اس میں اگر آپ کچھ ہماری رہنمائی کر سکیں، میری اور میرے ناظرین کی، تو کیا ہی بات ہو۔ کوشش کروں گا ذیشان رضوی صاحب، کیونکہ پچھلے پونے 3 سال سے ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ بطور ان کے شاگرد اور ٹیم ممبر کام کر رہا ہوں، تو بہت ٹیکنالوجی کے ساتھ دن بھر واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ میرے کیس میں رات بھر واسطہ پڑتا رہتا ہے، کیونکہ میں رات کا راہی ہوں، آئی ایم اے نائٹ آؤل، تو رات بھر کام کرتے ہیں۔ تو جو بھی نئی ٹیکنالوجی، جو بھی نئی جدت خاص طور پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے فیلڈ میں آتی ہے، تو ریحان بھائی سب سے پہلے اپنی ٹیم کو اس سے آگاہ کرتے ہیں، پھر ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کو سیکھتے ہیں، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی سکھایا جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بہت فاسٹ لرنرز ہیں، تو پہلے وہ سیکھ لیتے ہیں، پھر ہم ان سے سیکھتے ہیں کہ اب آپ نے سیکھ لیا تو اب آپ ہمیں سکھائیں۔ تو ریحان اسکول سسٹم یہ اس طرح بہت زبردست ہے کہ یہاں کسی قسم کی ایگو نہیں ہے، کسی میں کسی قسم کی انا نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی چیز نہیں آتی تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس سے سیکھتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو کوئی نئی چیز نہیں آتی تو وہ ہم سے سیکھتے ہیں۔ سو دیٹس ہاؤ دس لرننگ پروسیس گوز آن۔ ٹیکنالوجی پچھلے اگر ہم کہیں کہ جیسے جب کمپیوٹرز آئے تو ایک دم دنیا کا جو چہرہ ہے وہ چینج ہو گیا، کام کرنے کا اسٹائل چینج ہو گیا۔ اسی طرح پھر جو ایجوکیشن تھی وہ بھی چینج ہونا پڑی اس کو بھی۔ پھر اس کے بعد انٹرنیٹ آیا، پھر وہ بھی چینج ہوا، اس نے بھی ایجوکیشن میں کافی چیزیں چینج کی۔ پھر اس کے بعد اب پچھلے 3-4 سال سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس کا ہم بوم دیکھ رہے ہیں، اور ریحان اسکول مجھے فخر ہے یہ کہنے میں کہ ورلڈز فرسٹ اے آئی انیبلڈ اسکول، اے آئی کریکلم اسکول اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس کی بنیاد ہی ہم نے اس پر ڈالی کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے ہی اب ہم تعلیم دیں گے، اور وہ تعلیم دیں گے جو ان کے لیے ضروری ہے، جو ان کو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے، جو لیڈرشپ سکلز جو ہم ان میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، جو تعلیم ان لیڈرشپ سکلز کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے، صرف وہی ان کو سکھائیں گے۔ اور تھرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹول، تھرو ٹیکنالوجی، تھرو گیجٹس، تھرو انٹرنیٹ سکھائیں گے۔ روایتی تعلیم جو انداز تعلیم ہے اس سے ہم ایک قدم آگے آ جائیں۔ تو اسی سے پھر ریحان اسکول کی شروعات ہوئی تھی۔ جی ذیشان صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ٹیکنالوجی نے تعلیم کے روایتی طریقوں کو کس حد تک بدل دیا ہے؟ میرے خیال سے کافی بدل دیا ہے، اور بدلنا چاہیے بھی۔ انسان
جب ہم انسان کی شروعات سے اب تک بھی دیکھیں تو وہ تغیرات سے بھری ہوئی ہے. انسان اگر بدلے گا نہیں تو پھر وہ ابھی بھی ہم غاروں میں رہ رہے ہوتے اگر ہم تبدیلی نہ لاتے اپنے اندر. تو ہر ایک دور میں انسان کو تبدیلی لانا ضروری تھی تاکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ چل سکے. تو بہت جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہر دور میں کچھ طریقے نئے ایجاد ہوئے جن سے ہم نے پہلے ہم لکھتے نہیں تھے، پھر ہم نے لکھنا شروع کیا، پھر ہم نے دیواروں پہ کارونگ کرنا شروع کی، پھر ہم نے تختیوں پہ لکھنا شروع کیا، پھر کاغذ آ گئے، پھر ڈیجیٹل ہم کمپیوٹرز پہ شفٹ ہو گئے. تو ہر دور میں طرز تعلیم چینج ہوتا رہا اور آج کے دور کا طرز تعلیم اب میرے خیال سے نوٹ بکس سے نکل کر اب ڈیجیٹل گیجٹس پر آ گیا ہے، اور یہی ہم ریحان اسکول میں اسی کا پرچار کرتے ہیں کہ اب آپ نے ڈیجیٹلائز ہونا ہے. بہت خوب، ماشاء اللہ. یہ بتائیے، کیا آن لائن تعلیم روایتی کلاس روم کا مؤثر متبادل بن سکتی ہے؟ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو آفر کر رہے ہیں. اگر آپ مجھ جیسے کسی شخص کو آفر کر رہے ہیں آن لائن تعلیم جو گھر سے باہر نہیں جا سکتا، تو آئی تھنک میرے لیے تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اور آپ مجھے وہ آفر کریں جو اردو میں ہم مثال دیتے ہیں، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو آفر کر رہے ہیں. ایسے لوگ جن کو عام تعلیم تک رسائی حاصل نہیں ہے یا ان کے لیے مشکل ہے، تو آپ ان کو اگر آن لائن وہ تعلیم فراہم کر رہے ہیں جو ان کے لیے ضروری ہے، تو آئی تھنک ان کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے گھر میں خود کو قید کرنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے اور آپ اسکرین کے سامنے 24 گھنٹے بیٹھے رہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. گھر سے باہر نکلنا، لوگوں سے گھلنا ملنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. سوشل گیدرنگ بہت ضروری ہے. تو جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کی ہر وقت لرننگ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی انتہائی ضروری ہے. لیکن آج کا جو ہمیں جو انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، جو ہمارے پاس گیجٹس ہیں، ٹیکنالوجیز ہیں، ان کو بھی ضرور اپنی تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے ان کا ضرور استعمال کرنا چاہیے. بہت خوب. یہ بتائیے کہ کیا ٹیکنالوجی طلبا کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھا رہی ہے یا کم کر رہی ہے؟ اچھا، یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ میرے اندر کیا تخلیقی کمالات ہیں. اگر تو میں پینٹنگ بہت اچھی کرتا ہوں، میں دیواروں پہ نقش نگار بہت اچھے بناتا ہوں، تو پھر تو مجھے گیجٹ سے دور رہنا چاہیے، مجھے کینوس پہ کام کرنا چاہیے. لیکن اگر میرے اندر بولنے کی صلاحیت اچھی ہے، میں لوگوں سے انٹرویوز بہت اچھے کر سکتا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ بہت اچھی کر سکتا ہوں، تو میرے خیال سے مجھے انٹرنیٹ کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ نہ صرف میں اپنے علاقے میں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں سے کنیکٹ ہو سکوں. میں نیٹ ورک اپنا بلڈ کر سکوں، تو دنیا کے کونے کونے سے لوگوں کے ساتھ جڑ سکوں. جیسے ماشاء اللہ سے آپ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں پاکستان کراچی میں ہوں، لیکن ہم آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور وہ اس ٹیکنالوجی کی بدولت ہی کنیکٹڈ ہے. بہترین، بہت خوب. اساتذہ کے کردار میں ٹیکنالوجی نے کیا تبدیلیاں پیدا کی ہیں؟ اس میں بھی بہت تبدیلی آئی ہے. پہلے اساتذہ صرف ایک کتاب کو سامنے رکھتے تھے اور وہی وہ ان کا خیال تھا کہ اسی کتاب سے ہی میں نے جو پڑھانا ہے وہ پڑھانا ہے، اور میرے شاگردوں نے بھی وہی مجھے جواب دینا ہے جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور اسی کے اوپر ایگزام ہوگا اور اسی سوالوں کے جواب جو ہیں ان پہ منحصر کرے گا کہ ان کو کتنے نمبر ملنے چاہیے. لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ اسکولس میں بھی اسکرینس نصب ہیں، پروجیکٹر نصب ہیں، انٹرنیٹ تک کی رسائی ہے اسٹوڈنٹس کو، اساتذہ کو، اور وہ نئی نئی ریسرچز کرتے ہیں. ٹاپکس بھلے ہی اگر وہی ہوں جو پرانے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس پر ریسرچز نہیں ہوتی ہیں. طلبہ کو آزادی ملتی ہے کہ وہ اپنی ریسرچ کر کے اپنے تھیسز لکھیں، اپنے آنسرز لکھیں. تو آئی تھنک یہ بہت اچھی بات ہے کہ ٹیچرز اور اساتذہ کلاس روم سے اب باہر نکل آئے ہیں. اب انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ دنیا کلاس روم اور کتاب سے باہر بھی. بہت اچھے، بہت خوب. کیا ہر طالب علم کو یکساں ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہے؟ حاصل نہیں ہے، لیکن ہونی چاہیے، کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اسے ہمیں ڈیموکریٹائز کرنا چاہیے. گورنمنٹس کو یا اسکولس کو، ہر ایک اسٹوڈنٹ تک یہ ٹیکنالوجی کی رسائی ممکن.
بنانی چاہیے. صحیح. گیجٹس کو سستا کرنے چاہیے, انٹرنیٹ پیکیجز کو سستا کرنا چاہیے, تاکہ ہر ایک کسی بھی رسائی. شہر, کسی بھی گاؤں میں رہنے والے لوگ وہ اس کو آسانی سے استعمال کر سکیں. کیونکہ پھر جب ہر ایک تک رسائی برابر پہنچے گی تو پھر ایکول اپرچونٹیز ہوں گی سب کے لیے, کوئی پھر پیچھے نہیں رہے گا اور سب ایک ساتھ آگے بڑھیں گے. ایبسلیوٹلی. یہ بتائیے گا رحمت صاحب کہ ڈیجیٹل لرننگ کے سب سے بڑے فوائد اور نقصانات کیا ہیں؟ فوائد میں تو میں کہوں گا کہ اگین اگر میرے جیسے لوگ ہیں جو گھر سے باہر نہیں جا سکتے, آئی ایم اے پرسن ود ڈسیبلٹی, آپ کی آڈینس کے لیے میں بتاتا چلوں, تو میرے لیے تو ڈیجیٹل ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اور میرے لیے بہت فروٹفل رہا ہے, بہت پروڈکٹیو رہا ہے. الحمدللہ گیجٹس کا استعمال کرنا آتا ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا آتا ہے, تو ورلڈ از ناؤ آن مائی پام. مجھے جو ہے وہ یہ میرا فون ہے, اس میں دراز ایپ ہے, اس میں فوڈ پانڈا ایپ ہے, اس میں گروسریز ایپس ہیں, اس میں فیس بک ہے, اس میں انسٹاگرام ہے, واٹس ایپ ہے. مجھے کسی سے کنیکٹ کرنا ہے تو آئی یوز گیجٹ اینڈ ٹیکنالوجی. مجھے کوئی فوڈ آرڈر کرنا ہے, آئی یوز گیجٹ اینڈ ٹیکنالوجی. مجھے کوئی چیز پسند آئی ہے, مجھے دراز سے آرڈر کرنا ہے, آئی یوز گیجٹ اینڈ ٹیکنالوجی. تو میرے لیے تو ڈیجیٹلائز ہونا اٹس لائک 80% آف مائی ڈسیبلٹی ہیز بین ڈیمینشڈ. مجھے اب 80% فیل نہیں ہوتا کہ آئی ایم اے پرسن ود ڈسیبلٹی, بٹ اگین 20% وہ جو ٹریولنگ کا ایشو ہے یا آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے وہ فیل ہوتا ہے. اگین نقصانات اس کے اگین کہ آپ سوشلائزنگ آپ کی کم ہو جاتی ہے. اگر آپ بہت زیادہ ڈیجیٹل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا ان پرسن, نیچر کے قریب جانا کم ہو جاتا ہے, سوشل گیدرنگس کم ہو جاتی ہیں, جس سے آپ کو تھوڑا سا منفی میں کہوں گا اثر انداز ضرور ہوتا ہے آپ کی شخصیت پہ. تو کوشش کریں کہ ہر چیز کو بیلنس لے کے چلیں. 8-10 گھنٹے اگر آپ ڈیجیٹلائز ہو رہے ہیں تو 1-2 گھنٹے آپ نیچر کے قریب بھی جائیں, تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا. ایگزیکٹلی. تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو جو آپ نے ایک اس کا بینیفٹ بتایا تھا, آن دی ادر ہینڈ وہی اپ ٹو سم ایکسٹینٹ وہ ایک نقصان بھی ہے کہ اگر کوئی ٹیکنالوجی میں وہ ڈیجیٹلائز کر کے تو بالکل موومنٹ اس کی ختم ہو گئی, آپ کے ساتھ مجبوری ہے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے کہ آپ کو کمیوٹ نہیں کرنا پڑتا, آپ گھر بیٹھے ٹیکنالوجی سے سارے اپنے کام کر لیتے ہیں. لیکن وہی ایک شخص جو موو کر سکتا ہے لیکن وہ اتنا عادی ہو گیا کہ اس نے بالکل ہلنا جلنا ہی چھوڑ دیا, تو یہ اس کے لیے سمجھے نقصان دہ ہو سکتا ہے. جی ایسا ہی ہے. اور تو ظاہر ہے اس کا کہ حل میں نے اس طرح پیش کیا کہ اس کو سوشلائزیشن بیلنس کا, کرنا چاہیے, ہاں, باہر بیلنس بھی جانا چاہیے, 1-2 گھنٹے نیچر کے قریب رہنا چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے, بیلنس ہو, مڈل وے از اے گولڈن وے, بالکل ایرسٹوٹل نے جو کہا ہے وہ بالکل ہمیں میانہ روی رکھنی چاہیے. دین بھی ہمارا یہی کہتا ہے کہ نہ ہی کسی چیز میں بہت زیادتی ہو, نہ ہی کسی چیز میں کوئی کمی ہو, تو بس میانہ روی از دا بیسٹ وے. بالکل ایسا. یہ بتائیے گا کہ کیا اسمارٹ فون تعلیم میں مددگار ہے یا رکاوٹ ہے؟ ہاں, اگین اٹ ڈپینڈس کہ آپ اس کو کس طرح یوز کر رہے ہیں. اگر اسمارٹ فون میں آپ کی ڈولنگو ایپ ہے, اسمارٹ فون میں آپ کی اسلام 360 ایپ ہے, اور اسمارٹ فون میں اگر آپ واٹس ایپ, فیس بک نیٹورکنگ کے لیے یوز کرتے ہیں تو آئی تھنک یہ اسمارٹ فون بہت ہیلپ فل ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو اپنی مثال دی کہ میرے فون میں دراز ایپ ہے, فوڈ پانڈا ایپ ہے, اسلام 360 ایپ ہے, ڈولنگو انگلش لرننگ ایپس, اور کوئی لینگویج آپ انٹرسٹڈ ہیں سیکھنے کے لیے وہ ایپس ہیں آپ کے پاس, چیٹ جی پی ٹی ہے آپ کے پاس, کلاڈ ہے آپ کے پاس. تو آئی تھنک فون آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. لیکن اگین پھر بھی آپ نے بہت ہر وقت یوں گردن جھکائے اس میں آپ نے پیوست نہیں رہنا ہے, آپ نے اپنے ارد گرد انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا ہے. تو زیادہ استعمال پھر نقصان دہ ہوگا, لیکن اگر آپ اس کو اپنی تعلیم کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اپنی نالج کو بڑھانے کے لیے استعمال کریں, تو یہ بہت اچھا گیجٹ ہے. اور اگین میرا تو بہت اہم ساتھی ہے میری زندگی کا یہ جو گیجٹ ہے. آئی لو آپ دیز. اگر مثبت کام لیں گے تو وہ بہت فائدہ مند ہے, اگر آپ اس سے منفی کام لیں گے تو ظاہر ہے نقصان دہ,
مثال بالکل ऐसे ایسی ہے جیسے ایک چھری ہے، آپ اس سے بہت اچھے اچھے کام بھی کر سکتے ہیں اور برے کام بھی کر سکتے ہیں، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی یوٹیلائزیشن کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویل دی ہے، جو جی جی کامن سینس دیا ہے، اس کو آپ نے یہاں ضرور یوز کرنا مصنوعی ذہانت جو ہے وہ تعلیم کے مستقبل کو کیسے متاثر کرے گی؟ میں تو سمجھتا ہوں بہت پازیٹیولی مثبت طریقے سے متاثر کرے گی، اور کر رہی ہے بلکہ، کیونکہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بہت موٹی موٹی کتابیں اس لیے نہیں پڑھنی پڑتی کہ وہ ایگزام پاس کر لیں، بلکہ وہ اے آئی ٹولس کا استعمال کر کے ان کا سمرائز ورژن اب وہ پڑھتے ہیں، بلکہ پوڈ کاسٹ کی طرح وہ سنتے ہیں، اور پھر وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ انسان مختلف طریقوں سے وہ نالج گین کرتا ہے تو اس کی ڈفرینٹ پرسنٹیج ہوتی ہے۔ آپ جب کوئی چیز پڑھتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ پرسنٹ اس کا یاد رہتا ہے، اور جب آپ اس کو سنتے ہیں تو ڈفرینٹ پرسنٹ یاد رہتا ہے، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی ایک ڈفرینٹ پرسنٹیج ہوتی ہے، اسی طرح جب آپ اس کو خود ایکسپیرینس کرتے ہیں تو پھر اس کی ایک سب سے فائنل سٹیج ہوتی ہے۔ تو اگین صرف پڑھنا، اب وہ اے آئی کو یوز کر کے کتابوں کی سمریز، تھیسس کی سمریز، ریسرچز، یہ سارا آپ سن سکتے ہیں، اور اس کو ویڈیو کانٹینٹ آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، تو اس سے آپ کی لرننگ میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ نئے نئے طریقوں سے آپ بہت کم وقت میں، کم مدت میں، کم محنت کے ساتھ آپ وہی رزلٹ اچیو کر سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک اے آئی بہت مثبت انداز میں ہمارے تعلیمی سفر میں جو ہے وہ ہمارا ساتھی بن رہا ہے، اور ریحان اسکول اس کی ایک بہت اعلیٰ مثال ہے کہ یہاں ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کتاب سے نہیں سکھاتے، بلکہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹولز سے سیکھنا ہے، آپ نے یوٹیوب کی ویڈیوز سے سیکھنا ہے، آپ نے خود ریسرچ کر کے سیکھنا ہے، اور پھر اگر کہیں کوئی کمی رہ جاتی تو آپ اپنے فیلو اسٹوڈنٹ سے سیکھیں، پھر آپ اپنے فیسیلیٹیٹر سے سیکھیں۔ تو ہم اس طرح ریحان اسکولس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہت خوب، اور اس میں جو ہے وہ وقت کی بہت بچت ہے، ٹائم بہت سیو ہوتا ہے۔ آپ ویسے 5 کتابیں اگر کسی ریسرچ کے لیے پڑھنا چاہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو مہینہ لگے، اور یوں آپ اس کو سمرائز، اس کی سمری لے لیں تو 5 منٹ اور 10 منٹ کے اندر اندر اے آئی آپ کو ان 5 کتابوں کو پڑھ کے اس کی سمری آپ کو دے دے گا، جس سے کہ آپ کو بہترین مواد ملے گا اور آپ اس کو آگے یوٹیلائز کر سکتے ہیں ود ریفرنسز۔ بالکل بالکل ایسا۔ اور نوٹ بک علم کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ بہت زبردست ٹول ہے گوگل کا، اس کو ضرور استعمال کیا کریں ان کاموں کے لیے، خاص طور پر اگر آپ بکس کی سمری پڑھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو نوٹ بک علم کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ جی۔ میرا ایک سوال اور یہ ہے کہ کیا آن لائن امتحانات قابل اعتماد ہیں؟ بالکل، جس طرح ٹیکنالوجی ایوالو ہو رہی ہے، میرے خیال سے آن لائن امتحانات زیادہ پر اعتماد ہونے چاہیے بنسبت جب ہم کلاس میں بیٹھ کر پیچھے والا اپنے آگے والے کی کاپی میں جھانک رہا ہوتا تھا تو وہ اس طرح پیپر دینا، تو آئی تھنک وہ صلاحیتوں کو اس طرح جج نہیں کرتا۔ اگر ہم ایک کمرے میں 20 لوگ بھی بیٹھے ہیں اور اپنے اپنے کمپیوٹرز پہ ہم اپنے اپنے ایگزامس دے رہے ہیں، تو آئی تھنک وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ پر اعتماد ہے۔ تو ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے امتحانات کے لیے، میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں۔ جی، مجھے بالکل اچھی طرح سے یاد ہے، اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جی کم سے کم یہ 20-25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ جی میں چونکہ پی آئی اے ٹریننگ سینٹر میں تھا، اور ہم بھی ایگزامز لیا کرتے تھے ہر کورس کے بعد، چاہے وہ شارٹ کورس ہو یا لانگ کورس ہو، تو زیادہ تر ہمارے پاس ملٹیپل چوائس کوشچنز ہوتے تھے، جی ٹھیک ہے؟ تو ملٹیپل چوائس کوشچنز میں چیٹنگ بہت آسان ہوتی ہے، تو جی لیکن ہمارے پاس سسٹم تھا، تو اگر کلاس میں 20 اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے پاس، تو ہمارا کمپیوٹر 20 ڈفرینٹ پیپرز پرنٹ کرتا تھا۔ کوشچن وہی ہیں، سیکوینس چینج ہو جاتی تھی ان کی۔ تو یہ رائٹ اس وقت بات بتا رہا ہوں میں، تو ظاہر ہے کہ اب تو اگر کوئی وہ پیپر ورک ہوتا تھا، لیکن اگر اب ڈیجیٹلی بھی یہ کیا جا سکتا ہے
کہ जी, भले स्टूडेंट बराबर में बैठे हुए हों, लेकिन जो सवाल मेरे पास है वो मेरे बराबर वाले के पास नहीं होगा। तो हम कम्युनिकेट करके कोई चीटिंग नहीं कर सकते, कॉपिंग नहीं कर सकते, है ना? बिल्कुल ऐसा ही ज़ीशान, सही हुँ। निशानदेही किया आपने, बिल्कुल। क्या टेक्नोलॉजी असातिज़ा की जगह ले सकती है? नहीं, असातिज़ा की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन असातिज़ा की जॉब बहुत आसान और एफ़िशिएंट और बेनिफिशियल बना सकती है। जी, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि एआई लाख कितना बेहतरीन और अपडेटेड हो गया, लेकिन वो अभी भी जो है वो ह्यूमन नेचर और ह्यूमन साइकोलॉजी और जज़्बात और बॉडी लैंग्वेज को ना रीड कर सकेगा, ना उससे रिस्पॉन्ड कर सकेगा, जो टीचर कर सकता है। इंटरैक्शन जो होता है, बिल तो एम्पैथी नाम की जो चीज़ होती है, वो मस्नूई ज़हानत मेरे ख़्याल में अभी उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाया है, लेकिन जो एक सामने शख़्स होगा आपके, वो उसको जिस तरह से डील कर लेगा, तो मैं समझता हूँ कि असातिज़ा का होना बहुत ज़रूरी है और असातिज़ा अगर टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करें, तो वो सोने पे सुहागा होगा। बिल्कुल, इसी को मैं आगे लेके चलूँगा कि हमारा जो रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो इसीलिए तरतीब दिया गया है कि आज के असातिज़ा को हम लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के टूल्स के साथ मुतारिफ़ करवाएँ, ताकि वो अपने टीचिंग स्किल्स को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएँ। जब वो खुद को टेक्नोलॉजी से हम आहंग करेंगे, तो फिर उनके जो शागिर्द हैं, वो भी खुद को उस लेवल पर लेकर आएँगे। तो रेहान अल्लाहवाला साहब की नज़र जब उस जगह पड़ी कि हम क्यों ना हम टीचर्स को पहले इसमें हम ट्रेन करें, तब अगर हम एक टीचर को ट्रेन करेंगे तो कम से कम उनके अंडर 50 शागिर्द वो उनको ट्रेन कर देंगे। तो इससे हमारी जॉब काफ़ी आसान हो जाती है। हमने जी, टैबटा जो पंजाब का इदारा है उसमें हमने 2 बैचेस कंप्लीट किए, वहाँ के उस्तादों को हमने सिखाया हमारा रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके अलावा तकरीबन 22 बैचेस अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं या रुए रवा हैं, जिसमें हम दुनिया भर से मुख्तलिफ लोगों को हमारा रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम सिखा रहे हैं और आप भी माशाल्लाह उनमें से एक जी, जी। पार्टिसिपेंट। 21वां बैच तो मेरा ही है। जी, जी, अभी 22वां भी शुरू हो गया है, मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सही है। जी। तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में डेटा एनालिटिक्स का क्या किरदार है? डेटा तो हमेशा से ही बहुत कीमती रहा है किसी भी किस्म के डिसीजन मेकिंग में, किसी भी किस्म की प्रोग्रेस में या फ्यूचर डिसीजंस में। तो डेटा अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप साउंड डिसीजंस नहीं ले सकते। आपको पता ही नहीं है कि आपके रिसोर्सेज आपको कितने चाहिए, आपको कितनी मेहनत चाहिए, कितना टाइम लगेगा आपको किसी काम को करने में या कहीं पहुंचने में। तो डेटा इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही फ़ॉर्मूला स्टूडेंट्स पे भी लागू होता है, यही फ़ॉर्मूला एजुकेशन पे भी लागू होता है। तो डेटा इज़ ऑलवेज़ द गोल्ड आई वुड से व्हिच एवरीवन मस्ट हैव। ऑलराइट। क्या टेक्नोलॉजी तालीम को ज़्यादा सस्ता बना रही है या महँगा? आई वुड से कि ये सस्ता बना रही है क्योंकि अब आप यूट्यूब देखें तो यूट्यूब अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। आप किसी भी किस्म का कुछ भी सीखना चाहें तो यूट्यूब पर फ्री की वीडियोस अवेलेबल हैं और हर मोतबर और मशहूर इदारे के चैनल्स मौजूद हैं जिनके ऊपर उनके वो कोर्सेज मौजूद हैं जो वो हज़ारों डॉलर्स लेकर लोगों को किसी वक्त में सिखाया करते थे। अब वो यूट्यूब पर आप कहीं भी कभी भी सीख सकते हैं। वक्त की पाबंदी ख़त्म हो गई है, जगह की पाबंदी ख़त्म हो गई है। अब आप अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में बैठ कर हार्वर्ड का कोई कोर्स सीख सकते हैं, CS50 लर्न कर सकते हैं, कोडिंग, पाइथन, कुछ भी, यू नेम इट एंड यू कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब, यू कैन लर्न फ्रॉम यूडेमी, यू कैन लर्न फ्रॉम कोर्सेरा। और अब हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं आपको कोई भी टॉपिक समझने में। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी ने बहुत आसानी कर दी और बहुत सस्ता कर दिया है इल्म को लोगों के लिए। साइबर सिक्योरिटी के मसाइल तलबा को कैसे मुतासिर कर सकते हैं?
اس میں ہر ایک طالب علم تو میرا نہیں خیال افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کی نظر میں وہی آتا ہے جو کچھ حد تک مشہور ہو جاتا ہے یا کچھ حد تک کسی کے فالوور گین ہو جاتے ہیں۔ تو آئی تھنک ہمارے اسٹوڈنٹس تو اب تک الحمدللہ ایسے کسی بھی ایکٹیویٹی سے محفوظ ہی ہیں، لیکن اگین جب آپ آن لائن ہوتے ہیں، جب آپ خود کو سوشل میڈیا پر آپ لاتے ہیں، تو پھر آپ کو ایک ذمہ دار شہری کی طرح کام کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داری کا بھی خیال اپنی حفاظت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور دوسروں کی حفاظت کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آپ کی وجہ سے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور اپنی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے۔ اس میں آپ نے اپنا پاسورڈ اسٹرانگ رکھنا ہوتا ہے، اپنی کوئی ایسی انفارمیشن آپ نے آن لائن اویلیبل نہیں کرنی ہوتی ہے جس سے آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے، مثال کے طور پہ بینکنگ ڈیٹیلز یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، اس طرح کے پاسورڈز وغیرہ، اپنے لوکل ایڈریسز، بہت پرسنل پکچرز، بہت پرسنل ریلیشن شپس، اس طرح کی چیزیں اگر آپ سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالیں گے تو آئی تھنک کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کن کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے اور کن کے ساتھ نہیں کرنی ہے۔ اسکیمرز کو ڈیٹیکٹ کرنا آنا چاہیے، اسپیمرز کو ڈیٹیکٹ کرنا آنا چاہیے۔ جن کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا فائدہ نہیں ہے بات کر کے، وقت ضائع ہو رہا ہے، تو ان کے ساتھ آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے سوشل میڈیا۔ اساتذہ کو ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے کیسے تربیت دینی چاہیے؟ میں کہوں گا کہ جیسے ریحان اے آئی ٹیچرس ٹریننگ پروگرام دے رہا ہے ویسے دینی چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے وہ خاص اساتذہ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں ہم ان کو کیونکہ اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ ایک پروسیس سے گزر کر وہ 30-40 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں، تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کافی فکسڈ ہوتا ہے اپنے اس طرز تعلیم پہ جس سے وہ گزر کے آئے ہیں یا جو وہ عرصہ دراز سے پڑھاتے آئے ہیں۔ تو ان کو پھر ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا، شفٹ کرنا، یہ ایک سب سے بڑا ہرڈل ہوتا ہے۔ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے ٹیفٹا کا ذکر کیا، تو اس کا جو فرسٹ بیچ تھا وہ میں نے ہی کنڈکٹ کیا تھا، تو مجھے اندازہ ہے کہ جو 50 سالہ پروفیسر ہیں، 55 سالہ پروفیسرز ہیں، ان کا مائنڈ چینج کرنا، ان کا مائنڈ اس طرف لانا کہ آپ سوشل میڈیا پر آئیں، اپنا کانٹینٹ پوسٹ کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اپنے کانٹینٹ سے، تو یہ بہت مشکل تھا ہمارے لیے کہ ہم ان کا مائنڈ شفٹ کر پاتے۔ تو ریحان اسکول اس کوشش میں آئی تھنک لگا ہوا ہے اور بہت کامیابی سے لگا ہوا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہم 22ویں بیچ تک پہنچ گئے ہیں، تو اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 30 افراد پر بیچ بھی لگائیں تو ہم تقریباً 400 450 افراد 500 افراد تک پہنچ گئے۔ کیا گیمیفیکیشن طلبہ تعلیم کو دلچسپ بنا سکتی ہے؟ بالکل بنا سکتی ہے، اور اس کی مثال میں پھر کہوں گا کہ جو ہم وائب کوڈنگ سکھاتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو، اس میں ہم ان کو گیمز بنانا، ایپس بنانا سکھاتے ہیں، جس کے ذریعے ان کی دلچسپی بھی قائم رہتی ہے کوڈنگ میں، اور وہ نئی نئے ایپس، نئے نئے گیمز بنا کر خود بھی پراؤڈ فیل کرتے ہیں، ان کے پیرنٹس بھی وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اور ہم بھی ان پر بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کا جو انٹرسٹ ہے وہ برقرار رکھنا مشکل اور ڈرائی سبجیکٹس میں آپ اس بہت خوب رحمت صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے انتہائی قیمتی وقت دے کر اور ہمیں انتہائی اہم اور ضروری معلومات دیں ٹیکنالوجی اور اس کا رول ایجوکیشن میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میں نے اس سے بہت استفادہ حاصل کیا، بلکہ تمام سننے والے ضرور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ لیں گے، اور انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ہم کسی نئے موضوع پہ نئے سوالات کے ساتھ رجوع کریں گے اور آپ سے مزید کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت السلام شکریہ علیکم۔ ذیشان صاحب کہ آپ نے موقع دیا، اور ہوپ فلی میں کچھ ایسی باتیں رکھ پایا جو آپ کے یا آپ کے آڈینس کے لیے فائدے مند ضرور ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا اور مجھے بھی یہ جاننے کا موقع دیا کہ میں اس ٹاپک پر کچھ بات کر سکتا ہوں، تو میں نے خود کو بھی ایکسپلور کیا آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں آ کے۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔